قالوا قلوبنا غلف، چل بھائی نہیں بھائی صاحب، غلف کہتے ہیں یا تو اس قسم کا غلاف چڑھا ہوا جیسے انڈے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، باہر کی ہوا تک اندر نہ جاتا، ہمارے دل تو ایسے ہیں، اور یا اس کے لیے ہوتا ہے ایسا بھرا ہوا پیالہ جس میں ایک قطرہ بھی اور ڈالنے کی گنجائش نہ ہو۔ مطلب پرسپیکٹو سے آپ بات کر کے دیکھیے، دوسرے کی سننے کے لیے تیاری نہیں ہوگی، علم کا زوم اتنا بڑا ہوگا کہ صاحب وہ جانتا کیا ہے صاحب، اسے پتا کیا ہے یہ صاحب گاڑی منڈے چل، یعنی جتنا علم تھا وہ صبح کے وقت نائی لے جاتے ہیں عمران سے تو صحیح کہ علم رکھے ہے کتنے ہوں گا بھائی، اس کی کچھ تو سنیے، قلوبنا غلف، ہم سب بتایا گا جو کچھ بھی ہے، کوئی اور چیز 18 علم پڑھ کے یہ سارے فضیلت حاصل کی ہے، باقی کون تھا یہ رہ گیا تھا، قلوبنا غلف، بڑی عجیب چیز قرآن کہہ گیا تھا۔ یہ کیفیت جب ہو جائے کسی قوم کی عزیزان من کہ وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہ رہے، وہ کہہ دے کہ ہم علم میں اتنے زیادہ پکے ہو چکے ہیں، اتنے مکمل ہو چکے ہیں کہ اب اس برتن میں ایک اور قطرے ڈالے جانے کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے، سوچئے کہ وہ قوم یا وہ افراد دنیا میں کبھی بھی صداقتوں کو پا سکتے ہیں۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے اور کس کی مثال دے کے بتاتا ہے، وہ ذات گرامی جس کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ تو اس کے مبین کے اوپر کیا ہوا، علم کی انتہائی بلندیاں جسے کہا جاتا ہے، اس پہ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فائز المرام ہے، اور اس ہستی کی کیفیت یہ ہے کہ عمر بھر اس کی یہ دعا قرآن میں ہے کہ قل رب زدنی علما، میرے نشو و نما دینے والے میرا علم بڑھاتا چلا۔ کبھی علم کی بھی انتہا ہوتی ہے کہیں؟ میں پوچھتا ہوں انہی سے کہ تم کہو اپنے ایمان سے کہ اس ہستی سے زیادہ وسیع علم بھی کسی اور کو حاصل ہو سکتا تھا؟ وہ ذات گرامی اگر کہہ دیتی قلوبنا غلف تو بہرحال گشتہ سجتا بھی تھا، لیکن یہ تو ذہنیت ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں علم کے متعلق کہ یہ کہہ دیا جائے، حضور دعا کرتے چلے جاتے ہیں رب زدنی علم۔ اور آپ نے پتا کہ یہاں رب کیوں کہا گیا؟ میں نے کہا قرآن ہے، ربوبیت کی صفت کیوں آئی ہے؟ صفت ربوبیت وہ ہے کہ کسی شے کو نقطۂ آغاز سے اس کے نقطۂ تکمیل تک درجہ بدرجہ تدریجن پہنچاتی چلی جائے۔ انسانیت کی تکمیل کے لیے علم کی ضرورت تھی، اور تکمیل انسانیت کا اس زندگی کے اندر تو کبھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اس میں تو آگے چل کے تکمیل تک پہنچنا ہے، اس لیے زندگی کے آخری سانس تک آپ کو علم کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے حضور کی یہ دعا تھی قل رب زدنی علما، تیری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ علم بڑھاتا چلا جائے، اسی سے تو نشونما ہونی ہے انسان کی ذات کی، ان کی صلاحیتوں کی۔ زندگی کے کسی حصے میں یہ کہنا قلوبنا غلف، سمجھ لیجئے کہ مہر لگ گئی اس کے دل کے اوپر، مختوم ہو گئے قلوب، مغلوف ہو گئے۔ اب اس میں کسی کہتا ہے کچھ اور گنجائش ہی نہیں، علم تو ہر آن بڑھتا ہے برادران عزیز۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ سنریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں عالم آفاق اور عالم انفس میں دکھاتے چلے جائیں گے تاں کہ یہ بات حقیقت ثابت سامنے آ جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے حق ہے۔ انفس آفاق کی نشانیاں تو ہر آن برادران عزیز، ہر دور میں ہر دن نت نئی سامنے آتی ہیں، علم کہاں جا کے ختم ہو سکتا ہے؟ قالوا قلوبنا غلف نظر کی دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، ان میں سے جتنے بھی یہ اتھارٹی والے ہوتے ہیں، یہ پیشوائیت والے، ان کے پاس جا کے آپ دیکھیے، کبھی ان میں سے کوئی اس انکساری میں یہ نہیں کہے گا کہ نہیں صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو عمر بھر علم حاصل کروں گا۔ نہیں صاحب، علم کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ بات نہیں ہے کہ لعنت کر دی قرآن نے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ لعنت کا سوال ہی نہیں، ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ خدا لعنت نہیں بھیجا۔ کہتا یہ بات نہیں ہے کہ اس پیالے میں ان کے مزید گنجائش نہیں رہی ہے، انہوں نے جو اس صداقت سے انکار کیا ہے کہ انسان کو عمر بھر طالب علم بڑھانا چاہیے، اس کی وجہ سے وہ علم سے محروم کر دیے گئے ہیں، وہ محروم کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو علم سے۔ علم کی تو انتہائی نہیں ہوتی، نہ انسان کا قلب کبھی بھی غلاف کے اندر آ سکتا ہے۔
قلب کا تو فطری یہ تقاضا ہے کہ وہ انکوزیٹو ہوتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں بچہ جس کا قلب ابھی غلاف میں نہیں ہوتا، وہ جان کھا لیتا ہے آپ کی، اب ابھی یہ کیا، اب ابھی یہ کیا، اے کیوں ہے، اے کیوں ہے. تقاضا ہے قلب کا. قلب کو ساری عمر یہ رہنا چاہیے. جہاں قلب کی یہ کیفیت مٹی، آپ سمجھ لیجیے مانا اللہ بکفرہم، قلب کو آپ نے محروم کر دیا اس شے سے جس کا تقاضا اس کی فطرت کے اندر موجود تھا. وہ تو ہمیشہ تشنا رہتا ہے، کبھی سیراب نہیں ہوتا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کہا کہ جن کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ کہیں کہ اب اس میں ایک قطرہ اور آ ہی نہیں سکتا، ہمیں کچھ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کے سوچنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ کیا ایمان لائیں گے؟ ایمان کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم اس کے سینے کو کشادہ کر دیا کرتے ہیں. یشرح قلب صدر للاسلام، سینے کی کشاد عزیزان مان بڑی چیز ہے، وسط ظرف بڑی چیز ہے.